يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله. اس موضوع پہ آج گزارشات کرنی ہے. بڑا اہم ترین موضوع ہے اولاد اچھی تربیت. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے. تو عام چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور دنیا کے اندر الحمدللہ ہم ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی دنیاوی سفارت کرتے ہیں. ہم ان کے لیے الحمدللہ بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے کہ یہ جو میرے بیوی بچے ہیں ان کو میں نے جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے. یہ عموماً میں سب سے پہلے اس میں شامل ہوں کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو. ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں متوجہ فرمایا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بچانا ہماری ذمہ داری میں ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ. قیامت کے دن خسارے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ نقصان والے کون ہیں؟ خسروا انفسهم واهلیہم, جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. اپنے آپ کا بھی نقصان کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے راستے پہ چلا دیا. یہ سب سے زیادہ خسارے والے ہو. یہ خسارہ آخرت کا وہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے مستحق نہ ٹھہرے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. یا ہم جنت میں دیر سے جائیں, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے. یہ خسارہ ہے. اس خسارے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی فیملی کا ذکر جنت کی فیملی کا ذکر کیا ہے وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. یہ لوگ جو خود ایمان لائے اور اپنے ان کے گھر والے ایمان لائے اور یہ اچھے چلے تو ہم جنت میں ان کو اکٹھا کرتے ہیں. ویسے تو جنت کے درجات کا فرق ہوگا تو خود گھر کا سربراہ اور اس کے گھر والے اس کی بیوی بچے اگر وہ بھی اچھے اعمال پہ چل رہے ہیں تو یہ گویا کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کریں. جیسے دنیا میں ایک فیملی اکٹھی رہتی ہے, جنت میں بھی اگر اکٹھے ہو جائیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اور پھر اس سے متعلق احادیث پاک میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلی چیز کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام سے پیدا ہو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کی نیچر ایسے ہوتی ہے کہ بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق. پھر ہوتا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں, فابواه یحودانہ او ینصرانہ, عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیونکہ بچہ خود اچھی طبیعت پہ آتا ہے. وہ جھوٹ یہاں آ کے سیکھتا ہے, وہ دھوکے بازی یہاں سیکھتا ہے. تو جتنی غلط عادات ہیں
وہ اپنے ماحول اور معاشرے سے لے کر اگر اس کے والدین اور اس کو اچھا معاشرہ ملے گا تو وہ بچہ اچھا چلے گا. اور دوسری حدیث پاک میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال. گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کا نگران ہے، اس نے اگر اچھی تربیت کے معاملے میں کمی کی ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال. گھر کی چیزوں کا تو پوچھتا ہے کہ آج یہ برتن ٹوٹ گیا، آج تمہارے ٹیسٹ میں نمبر کم آئے، آج یہ ہوا، لیکن آیا وہ اپنی اولاد کی آفت کی فکر بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ اور کسی حدیث جس میں اولاد کی اچھی تربیت کا اشارہ دیا گیا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا عن ثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن الا عن ثلاث، 3 کام ایسے ہیں جس کا اجر اس کو موت کے بعد بھی ملتا ہے. سب سے پہلے چیز صدقۃ جاریہ، کوئی اچھا کام کر جائے، صدقہ جاریہ، تو اس نے مسجد بنائی، کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی باغ اگا دیا، کوئی درخت لگا دی، کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا رہے. کسی بچے کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیے، یہ صدقہ جاریہ ہے. او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے پڑھایا، استاد تھا، اس نے پڑھایا، اچھی چیزیں بچوں کو سکھائیں، بچے اس پر عمل پیرا رہے، تو یہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے یہ بہترین صدقہ جاری ہے. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے مرا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ 3 چیزیں، صدقہ جاریہ یا علم کسی کو سکھا دے، یا نیک اولاد چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعا کرے. وہ ہے کہ اس دنیا میں نیک اولاد ہماری بہترین انویسٹمنٹ جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اچھی اور نیک اولاد کا چھوڑ کے جانا ہے جو ہمیں یاد رکھے، جو ہمارے لیے دعا کرتی ہے. یہ تو اس موضوع کی اہمیت ہے کہ ہمیں اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس کو ذمہ داری نہیں سمجھی. ہم نے اپنے بچے کو کسی ادارے کے حوالے کر دیا، کسی مدرسے کے حوالے کر دیا، اسکول کے حوالے کر دیا. وہ ادارے ہمارے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے سپورٹے ہو سکتے ہیں، وہ خود تربیت کرنے والے نہیں. اصل تربیت والدین کے ذمے، وہ کچھ ہمارے معامل بنیں گے، کچھ باتیں وہ بتا دیں گے، لیکن بنیادی ذمہ داری والدین کی. اب اچھی تربیت کہاں سے اسٹارٹ ہوگی، شروع کہاں سے ہوگی؟ وہ حدیث پاک جس میں نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کا تذکرہ ہے. حدیث پاک میں کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب خاندان کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کا انتخاب. اس حدیث کے تحت علماء نے بڑی اہم ترین بات لکھی ہے کہ آدمی نکاح کرنے لگے، نکاح کرتے ہوئے ابھی نکاح ہونے والا ہے، اب یہاں ایک آدمی جس کی آگے چل کر اولاد ہوگی، اس پیدا ہونے والی اولاد کا ایڈوانس میں یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی نیک سیرت خاتون کا انتخاب کرے. اولاد پتنی کا پیدا ہوگی، یہ اس اولاد کا ایڈوانس حق ہے.
کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی نیک سیرت خاتون کا انتخاب کرے۔ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا بحیثیت باپ، میرا بیٹا ہے بڑا نافرمان بہت تنگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاؤ۔ جب وہ آیا پوچھا تمہارا باپ ہے؟ جی۔ تم اس کا خیال کیوں نہیں کرتے، احترام کیوں نہیں کرتے؟ اور بیٹا کہہ رہا ہے، بڑا عجیب جواب دیا کہ میرے باپ نے غلطی کی ہے، میرے باپ نے میرا حق چھینا۔ کیا چھینا ہے؟ کہ میرے باپ کو چاہیے تھا کہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا۔ میری ماں ایسی ویسی خاتون ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہاں کا بیٹا تیری ماں تو ایسی ویسی ہے، تیری ماں اس طرح ہے۔ تو اس ماں کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دیتے۔ تو گویا کہ میرے والد نے یہ میرا حق چھینا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی واقعہ پیش آیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو واپس کر دی کہ جاؤ اللہ سے دعا کرو، یہ تو واقعی لڑکا ٹھیک کہتا ہے۔ اس حدیث کے تحت کہ صرف انسان دولت پہ نہ چلا جائے، صرف حسب نسب پہ نہ چلا جائے، خوبصورتی پہ نہ چلا جائے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ نکاح کرتے ہوئے دین بھی دیکھو کہ وہ خاتون اس کو دین سے بھی کچھ آگاہی ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں دین ذرا پیچھے رکھا جائے، ہماری ترجیحات کچھ اور زیادہ ہیں معاشرتی اعتبار سے، ہم اور بہت کچھ دیکھتے ہیں لیکن دین کو نہیں دیکھتے۔ تو جب ماں کا انتخاب درست نہیں ہوا تو پھر اولاد کی تربیت کرنے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آئیں۔ یہ پہلی چیز ہے، ایڈوانس میں حق اس بچے کا آ گیا، پھر اللہ نے کیا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا ہے یہاں شریعت ہے ہمیں دعا کرتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، یہاں دعا ہے، دو دعا، ایک اس عمل سے پہلے اور ایک بعد۔ کچھ عرصہ پہلے 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو پوچھتے تھے ہماری شادی ہو رہی ہے تو اپنے محلے کے امام صاحب سے، خاندان کے بڑے سے کچھ رہنمائی کر۔ اب تو سارے ہائی کوالیفکیشن ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، بڑوں سے اپنے چلے خاندان کے بڑے سے، کوئی اچھا قریب میں ایک آدمی ہے اس سے رہنمائی لے لیں۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس موقع کی دعا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوگا، کیا یہاں بھی دعا پڑ رہی ہے؟ یہی تو موقع ہے، یہاں دعا اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود سکھائی ہے، یعنی بیڈ روم میں بھی ہمیں اسلام نے خالی نہیں چھوڑا کہ یہاں بھی دعا کرو۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنی، اور جو رزق تو ہمیں اس عمل کے نتیجے میں عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ رزق، اولاد کو رزق سے تعبیر کیا جائے، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اولاد اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اللہ ہمارے اس رزق کو بھی شیطان سے بچا۔ اور پھر بعد میں دعا ہے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اے اللہ جو کچھ تو ہمیں عطا کرے، جو میرے مقدر میں ہے اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھ، اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے، دعا سکھائی گئی، پتہ نہیں کس عمل کے نتیجے میں کب اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے، لیکن دعا ہر دفعہ کہ جب میاں بیوی یہ حکم پورا کر رہے ہیں یہاں سے وہ یہ دعا کریں
اور انشاءاللہ اس دعا کے یقینی اثرات کہ شیطان سے جب پناہ اس وقت میں مانگ لی گئی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کی برکت سے ہماری اولاد کے اچھے اثرات یقیناً مرتب ہوں۔ یہ گویا کہ تربیت صرف 8-10 سال کا جب بچہ ہو جائے وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا۔ اسلام نے تربیت ابتدا سے سکھائی ہے۔ اب جب اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کچھ امید ہو گئی تو اب پھر پیغمبروں کی دعائیں کہ اب بھی ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللہ تم اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پاکیزہ اولاد عطا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب هب لي من الصالحین، اے اللہ صالحین میں سے نیک بچوں میں سے مجھے عطا فرما۔ اس وقت میں کی دعا ہے۔ اب جب یہ امید ہوئی کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہیں، اب یہاں پھر علماء نے لکھا کہ اس دوران ماں بہت اچھی حالت میں نیکیاں کرتی رہے، وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ باغوں رہنے کی کوشش کرے، وہ اچھی چیزیں دیکھے، اس کے اثرات اس بچے پر ظاہر۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں اس حالت میں کچھ نامناسب اعمال کی طرف لگ گئی، جو کام اچھے نہیں سمجھے جاتے ان میں مصروف ہو گئی، تو اس کے اثرات بھی اس بچے پر ظاہر ہوں۔ والد کی دعا میں لگے اور والدہ بھی ان دنوں میں اس حالت میں دعا کے اندر مصروف رہے اور اچھے اچھے کام کرے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک تجربہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، انہوں نے اس قسم کی خواتین جو امید سے تھیں ان کو اکٹھا کر کے انہوں نے میوزک سنوایا اور پھر انہوں نے نوٹ کیا کہ اس خاتون کو کون سا میوزک، کون سی دھنیں اچھی لگی، نوٹ کیا کہ اس کو فلاں ساؤنڈ اچھا لگا، فلاں میوزک اچھا لگا، ریکارڈ بنایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب بچوں کی پیدائش یہاں ہوگی پھر انہوں نے دوبارہ بنایا ریکارڈر کو، پھر انہوں نے دوبارہ وہی میوزک وہاں کے سنوایا۔ اب حیران کن بات یہ کہ ماں نے جس میوزک کو پسند کیا تھا اس میوزک پہ اس چھوٹے سے بچے نے 7-8 مہینے کے بچے نے اس پہ زیادہ ایکشن پیدا کیا۔ جس کو ماں نے اچھا سمجھا تھا، ماں کو جو چیز اچھی لگی تھی، بچہ جب دنیا میں آیا تو اس نے اسی پر، اس میوزک پر اپنا زیادہ رد عمل ظاہر کیا، گویا کہ اس کو بھی وہی چیز پسند آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک تجربہ کیا۔ اس طرح یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے، یہودیوں کے ہاں جب یہ امید ہوتی ہے تو چالاک ہوشیار زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میتھ کی مشکل ترین سوالات میاں بیوی دونوں ان دنوں میں حل کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دماغ پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں ان دنوں میں، اس وجہ سے ان کے مشہور ہیں۔ اللہ عالم حقیقت کیا ہے، یہودیوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ وہ چالاک اور ہوشیار تھے، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کے ماں باپ ایسے ذہنی طور پہ جو مشکل ترین مراحل ہیں ان سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں، اس کا اثر اس نومولود بچے پر ہوتا ہے۔ اور اسلام کی خصوصیات ہمارے اپنے ایک استاد محترم بہت بزرگ ہیں تو خود فرماتے تھے کہ میں اپنی اہلیہ کے پاس بیٹھ کر قرآن اچھے انداز میں پڑھتا تھا اور اب وہ میرا بیٹا بہترین عمدہ قراءت کرنے والا، اس کے اثرات نہیں ہیں۔ کبھی تربیت کے مراحل وہاں سے شروع ہیں کہ ماں اس حالت میں اچھے افعال سے ہر چیزیں بالکل بہت محتاط زندگی گزارے، انشاءاللہ اس کا اثر آگے چل کر
اس بچے پر ہونے والا ہے جو اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب بچہ وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں تو پیدائش پر مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے اس کو کوئی خوشی ملے تو اس خوشی پر اس کو مبارک دی جائے، تو بچوں کی پیدائش کو مبارک دی جائے۔ اب بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی نعمت، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت، مفسرین کا والباقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں، والباقیات الصالحات بیٹیاں یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، مال اور بیٹے یہ اس دنیا کی زینت ہے اور بیٹیاں آخرت کی زینت۔ اس لیے حدیث پاک میں بیٹی کی اہمیت بہت بیان کی، اور جنت میں لے جانے کا ایک بڑا ذریعہ بیٹی، بیٹا نہیں بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، پھر ان کا نکاح کیا، اچھی تربیت اس نے اپنی طرف سے کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، یہ 2 انگلیاں آپ نے کر کے دکھائیں کہ وہ جنت میں میرے ایسے قریب ہو۔ ایک صحابیوں نے عرض کیا کہ اگر کسی کی 3 نہ ہوں 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 پر بھی نہیں۔ مجلس ختم ہوگی، ایک صحابی اپنا قیاس بیان کرتے کہ اگر آج یہاں سوال ایک بیٹی کے بارے میں ہو جاتا نا تو اللہ کے پیارے پیغمبر یہ ارشاد فرماتے کہ ایک بیٹی پر بھی ایسا ہی ہے۔ پھر دوسری حدیث میں کسی کی بیٹیاں نہ ہوں تو آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ اچھا معاملہ کرے، والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی بھائی بڑے بھائی کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کریں، ان کا خیال رکھیں، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ اور بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے۔ بیٹے بچپن میں دنیا سے چلے گئے، بیٹیاں بڑی ہوئی، آپ نے تربیت کر کے دکھائی، 4 بیٹیاں ان کے نکاح بھی ہوئے۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں پر خوشی کا اظہار، مشرکین مکہ والی بات نہ ہو ہمارے منہ بند، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مشرکین مکہ بیٹی کی خبر ملتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں گے اس کو مٹی کے نیچے دبا، بیٹی کے بارے میں پالوں گے ذلت، اس کو زندہ زمین میں دفن۔ یہ سوچ مشرکین مکہ کی تھی، مسلمان کی سوچ نہ ہوتی۔ جنت کا ایک اہم ترین ذریعہ، جنت میں جانے کا ایک اہم ترین سبب اللہ نے بیٹیوں کو قرار دیا۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو دونوں کا خوشی کا اظہار۔ اب یہاں انسان کی ذمہ داری اور بڑھ جائے، بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آ گئے، اب دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال ماں کو دودھ پلائے۔ یہ دودھ برائے دودھ نہیں ہے، ماہرین نے بڑی تحقیق کی ہے کہ ماں دودھ پلاتی ہے، صرف دودھ پلانا نہیں ہوتا، ماں اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتی ہے، چمٹا کے رکھتی ہے۔ 70% نفسیات وہ اس بچے میں ماں باپ کی منتقل ہیں، خوبیاں اگر اچھی ہیں 70% چیزیں اس عمل کے دوران 2 سال کے اندر اندر وہ چیزیں اس بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ ایک بڑا اہم اور نازک ترین اس وقت میں
ماں باپ اپنے بچے کو ٹائم دیں، خصوصاً دودھ پلانے کے معاملے میں دودھ پینے والے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی بہترین نظام سب دوست ہیں۔ آج کل ساری تحقیقات آ رہی ہیں، جتنی مصنوعی غذائیں ہیں وہ ساری بچے کو بہت کمزور کرتی ہیں، نقصان کرتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ماں دودھ نہیں پلا رہی تو پھر وہ خاندانی عادات اور اخبار اور صفات خوبیاں اس بچے میں منتقل نہیں۔ اور آج کل مصروفیت کے دور میں جو ڈے کیئر سینٹر بنے ہو گئے، بچہ وہاں حوالے کرتے فی دن کے حساب سے وہاں آیا کا بندوبست کیا ہوتا ہے، عورتوں کا بندوبست ہوتا ہے، آپ ڈیوٹی کریں جا کے آپ کے بچے کو سنبھالیں گے۔ یہ اسلام کے خاندانی نظام میں ہمیں اپنے آپ کو ایسا دنیا میں مصروف کیا ہے اور اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یہ 2 سال دودھ پینے کی عمر بچے کے لیے بڑی اہمیت کی، کوشش کی جائے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اب اس پیدائش کے سب سے پہلا کام اس بچے کے کان میں آذان، بچہ دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس بچے کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آتی، یہ سب سے پہلا کام۔ دائیں کان میں آذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اذان میں علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہے، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ اس میں ہیں۔ اگر ہم یہ اذان دیں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ صبح جلدی اٹھے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ الفاظ اگر کہیں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ دیر تک نہیں سوئے گا، صبح انشاءاللہ یہ جلدی اٹھنے والا۔ بائیں کان میں اقامت، مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز یہ جائے، کچھ اور یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں اور ہمارے یہاں تحقیقی میں دائیں طرف آذان بائیں طرف اقامت، اہل حدیث علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف آذان دی، وہ ایک ایسا شدت کا اختلاف نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ مقصود یہ آذان کی کلمات اس بچے کے کان میں ڈالنا، اور اس میں جو آذان دینے والا ہے وہ قبلہ ہے، جو آذان کے آداب ہے وہ قبلہ کھڑے ہو کر باہم ہو کر آذان دے، کھڑے ہو جائے، بیٹھنے کی بھی اجازت ہے لیکن باوضو ہو اور قبلہ ہو، اس آذان کے اثرات انشاءاللہ بہت زیادہ ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا عمل ہے تحلیق، جیسے ہم اپنی اردو یا پنجابی میں گھٹی دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں معصوم بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ آپ کی خدمت اقدس میں لائے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تحلیق فرماتے تھے۔ آپ چھوارے کو چبا لیتے، کھجور یا چھوارا چبا کر اس کو نرم ہو جاتا تو آپ اس کی کچھ مٹھاس اپنی شہادت کی انگلی پر لگا دیں، شہادت کی انگلی لگا کر وہ آپ اپنی مبارک انگلی اس بچے کے منہ میں ڈالتے۔ پہلی مٹھاس کھجور کی مٹھاس بھی بہت عمدہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے ہوتی، اس میں اور اثرات ہوتے، اس سے اس بچے میں دودھ کے چوسنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ تحلیق کھجور یا چھوارا اگر موجود ہو تو اس سے افضل ہے، ورنہ شہد یا کوئی اور میٹھی چیز اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو اس سے تحلیق کی جا سکتی ہے۔ اس تحلیق میں بہتر یہ اچھے نیک آدمی خاندان کے اندر بڑے بزرگ ہوں، اچھے ہوں تو نیک آدمی سے تحلیق کروائی جائے یا گھٹی لگوائی جائے اور پھر ان سے دعا کریں، تحلیق کریں اور اس بچے کے لیے برکت کی دعا کریں۔ یہ اذان کے بعد یہ دوسرا۔ پھر 7ویں دن 3 کام کرتے، 7واں دن آئے گا، اس 7ویں دن میں 3 کام کرنے۔ سب سے پہلے اس بچے کے بال سر سے اتارے، بال بھی اس طرح سے اتارے جائیں
اس سے اس کے مقام کھلتے، اس کا جسم اچھا ہوتا ہے، بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بال اتارے جائیں اور پھر ان بالوں کو اتارنے کے بعد ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ، چاندی اور چاندی کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے، وہ صدقہ کیا جائے۔ اس موقع پہ وہ غربا نے اپنے پیسے دے دیے۔ اور ساتویں دن کا دوسرا کام عقیقہ کرنا، یہ عقیقہ ساتھ میں جس بات میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مصیبتوں میں آزمائشوں میں گرا ہوتا ہے، تو یہ عقیقہ اس کو ان چیزوں سے بچاتا ہے، عقیقے کی برکت سے وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر گنجائش ہو، جو صاحب صلاحیت ہے، صاحب استطاعت ہے، کر سکتا ہے، تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے یا بکری، بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری، یہ جانور کیے جائیں۔ اگر کسی کے پاس صلاحیت استعداد ہے، کر سکتا ہے، وہ یعنی جو جانور قربانی پہ رکھتا ہے اس طرح کر کے وہ جانور کیا جائے، اور کیا ساتھ میں دے، یہ شریعت کا حکم۔ اب ہم اس میں اپنی سہولت دیکھتے ہیں، چھٹی فلاں دن ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے اگر دعوت رکھنی ہے تو چھٹی کے دن رکھ دیں، لیکن یہ جو ذبح کا عمل ہے یہ ہم ساتھ میں دیں۔ عقیقہ 6 دن بھی نہیں ہے، 8 دن بھی نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو ہم اس کو 7ویں دن پہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، دعوت کے انتظام 10ویں دن کرنے جو بھی ہے، لیکن جو خون بہانے کا عمل ہے اس کو ہم 7ویں دن نہیں کریں، اس کو ہم موقع نہ کریں۔ 7ویں دن نہیں ہے تو پھر جو بھی زندگی کا 7واں دن، مثلا بچے کی پیدائش اگر جمعے کی ہے تو 7واں دن جمعرات کا، پھر جب افضل یہ ہے کہ یہاں 7ویں دن کر دیا جائے، ورنہ جب موقع ہو تو جو پیدائش کا 7واں دن، یعنی اگر پیدائش جمعے کی تھی تو جب بھی کرے پھر جمعرات کا۔ اور پھر اس عقیقے میں بھی گوشت کے 3 حصے کرنا کہ کچھ حصہ فقراء کے پاس پہنچے، سارا ہم خود دعوت میں نہ کھلا دیں، کچھ نہ کچھ حصہ فقراء کے پاس جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بدترین دعوت وہ ہے، یعنی بری دعوت وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہیں بلایا گا، یہ بری دعوت ہے۔ اچھے سے خاندان کے لوگوں نے یا دوستوں نے مل کر کھا لیا اور اس میں کسی فقیر غریب کو نہیں بلایا، یہ دعوت بری دعوت ہے۔ یہ عقیقہ کرنا اور پھر نام کا اعلان کرنا 7ویں دن، تو سوچ تو پہلے دیا ہوتا ہے، عموماً ذہنوں میں ہوتا ہے، تو 7ویں دن ہم نام فائنل کرتے ہیں۔ اب نام رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے، اس کا نام ماں رکھے گی، اس کا باپ رکھے گا، دادا رکھے گا، فلاں رکھے گا۔ نام رکھنے ہمارے مہینہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ بچے کا نام کون رکھے اور کیا رکھا جائے۔ بہترین قرآن پاک کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے، اس کے ساتھ ہم عبد لگا دیں، عبد القدیر، عبد الجبار، عبد الوہاب۔ 99 نام قرآن کی اگلی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام موجود ہیں۔ 25 پیغمبروں کے نام قرآن پاک کے اندر، 225 ہو گئے۔ اگر ان میں سے کسی کو اچھا نہیں لگتا تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عبداللہ رکھا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو بہترین پسندیدہ نام عبداللہ رب الرحمان ہے، تو آپ نے عبداللہ رکھا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے نام پیغمبروں کے ناموں پہ رکھا کرو، آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رکھا۔ اور اچھا نام، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا بہترین نام جس کا معنی اچھا ہو، آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام قاسم رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم، قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ آپ خود ارشاد فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اچھا نام حدیث پاک میں ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اچھے نام سے بڑھ کر تحفہ نہیں دیتا، دوسری روایت میں اس کی اچھی تعلیم اور تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ تو نام اچھے رکھے، ایسے نام جس میں شہوت انگیزی اور اس قسم کے نام ہوں، اس قسم کے نام نہ رکھے جائیں کہ پھر نام کا اثر اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو 7ویں دن ہی
نام کا انتخاب بھی یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ہمیں سکھلایا گیا کہ ساتھ میں اس بچے کے بال بھی صاف کیے جائیں اور اگر ممکن ہو تو اس کا عقیقہ کر لیا جائے اور اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کر کے ساتھ میں اس کا فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ ابتدا ہے، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ پہ رکھیں گے. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں اور یہ ہماری اولاد کی تربیت کی ابتدا ہے. اور بہت سارے ہمارے یہاں اسلامی تعلیمات نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہم ان اہم چیزوں سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا اہتمام نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کریں گے 15 دن بعد، ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعہ.